اور سنو، پوچھو ان سے جن کے سر ماں کا سایہ نہیں ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جوان آیا، جوان نے آ کے عرض کیا کملی والے گناہ سرزد ہو گیا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہو، آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے معافی دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا واپس لوٹ کے گھر چلا جا، اپنی ماں کو بول تیرے لیے دعا کرے گی، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ میرے نبی نے یہ جملہ بولا، آگے سے اس کا لہجہ بدل گیا، پھر نہ آنکھوں سے روتے ہوئے عرض کرتا ہے کملی والیا، میری ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں اب کس کے پاس جاؤں، اماں تو اب میری اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو چلی گئی ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی بھی رونے لگے، آقا کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی ماں یاد آ گئی ہے۔ میرا نبی اسے کہہ رہا تھا جا کے ماں سے کہہ دعا مانگے۔ عاشق اس لیے کہتا ہے کہ تار دے دیا نے دعا دیا، دھوج پہ جائے مل کے آگو سارے لوگوں، تار دے دیا نے دعا میرے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ عرض کیا کملی والے خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا چلا جا اپنی خالہ سے بول وہ تیرے لیے دعا کرے گی، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے بتا دیا، اپنی بارگاہ سے واپس بھیج رہے ہیں ماں کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اصل میں آقا کی بارگاہ ہے، یا رسول اللہ دعا کرے، فرمایا ماں کے پاس جا، مر گئی ہے، فرمایا خالہ کے پاس جا۔ میرے نبی نے بتا دیا ماں کی عظمت کیا ہے اور خالہ کی عظمت کیا ہے، سبحان اللہ، یہ بتا دیا ہے۔ آقا کی بارگاہ ایک شخص ہے یا رسول اللہ میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، میں نبی نے کہا تو نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ سفر میں کے لیے سادے راہ بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر والوں کے لیے خرچہ بھی ہے، راضی ہیں سارے، جا کیوں نہیں سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، جا خدمت کر، یہی تیرا حج ہے، یہی تیرا حج ہے۔ اس نے ایک نے آ کر کہا تھا میں جانا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، رات کو اعلان حضرت ابو ہریرہ، گھر میں اکیلی بوڑھی ماں ہے، رات کو جب اعلان ہوا تو ابو ہریرہ نے تیاری شروع کی، تو اماں پوچھا تو گل سنے ابو ہریرہ کیا کرنا پہ صبح گیسے ہو جائے تو نہیں جائی سکنا، تو نہیں جائی سکنا، اسے کیوں نہیں جا؟ نے کہا اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں گھر میں بوڑھی ہوں، اکیلی ہوں۔ ابو ہریرہ نہیں مانے، صبح کی نماز کے لیے نکلے نا آگے آگے، تو پیچھے پیچھے مائی نے سوٹی ہاتھ میں لی نا، تو وہ بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہے سیدھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ ابو ہریرہ جہاز میں جا رہا ہے۔ میرے نبی نے جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا اماں جی تساں اس کی روکیا نہیں؟ جسے میرا نبی اماں جی کر کے بلائے، اماں جی تساں اس کی روکیا نہیں؟ وہ کملی والے میں تو روکیا پر وہ نہیں سنیا، میں تو اس کی منع کی تھا کہ تو نہ جا۔
ابھی وہاں پر ابو بکر صدیق پہ بیٹھے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سارے ہیں۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، میرا نبی خود اٹھے، کسی کو نہیں کہا کہ ابو ہریرہ کو بلاؤ تلاش کر کے لاؤ، نہیں، خود اٹھ کر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم فرمایا نہیں، آج میں اسے خود تلاش کروں گا۔ پوچھا جب تلاش کر کے ابو ہریرہ ملے، جملہ جو حدیث کا ہے نا، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ماں نے منع کیا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ منع کیا تھا، فرمایا تجھے حیا نہیں آیا کہ پھر بھی ماں کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے چلا آیا ہے، تو پھر بھی چلا آیا ہے۔ فرمایا جہاد نہیں، تو گھر میں بیٹھ، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ ایک نے آ کر کہا ہجرت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، ہجرت کا ثواب ہے لیکن تو گھر میں بیٹھ، تیرے لیے ہجرت کا ثواب یہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں۔ سنو، ایک آیا، اس نے کہا 50 سال 60 سال کملی والے اپنے بڑھے پیو دی تے بڑھی ماں دی بڑی خدمت کیتی ہے، تو ہن میں انہوں کو اجازت لے کے آیا ہوں، کوئی 10-15 دن تہاڈی بھی کر لواں، تہاڈی خدمت بھی کر لواں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر کس کو چھوڑ کے آیا ان کے پاس؟ اس نے کہا جی کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں دونوں۔ میرے نبی نے فرمایا جب چلا تھا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ عرض کیا ماں بھی رو رہی تھی، باپ بھی رو رہا تھا، لیکن اجازت دے دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو رولا کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جا واپس چلا جا، ان کو راضی کر، وہ خوش ہو جائیں گے، سمجھ لینا مصطفیٰ کی خدمت ہو گئی ہے، سمجھ لینا مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ سنو، میرا پیر خانہ گولڈا شریف ہے، میں پیری مریدی کا قائل ہوں، دم درود کا بھی قائل ہوں، تویزم کا بھی قائل ہوں، بالکل یہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مریض جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ پڑے ہوں اور وہ جا کر پیر خانے لیٹا رہے تو پیر بھی کہے جی بس روٹیاں پکا دے، لنگر پکا دے، تقسیم کر دے، مڑیا منجا کی پٹھے بھی بات ہے، دودھ بھی چو دے، چاہ بھی بنا دے، مہمانوں نے خدمت کر تو ایتھے لیٹا رہے، تو پھر وہ پیر بھی بیلا تو وہ مرید بھی بیلا۔ کیوں؟ پیر وہ ہوتا ہے جب آپ اس سے ملنے جائیں تو سب سے پہلے پوچھے وہ بتا بابا جی کا کیا حال ہے، تیری بوڑھی ماں کا کیا حال ہے۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پتہ چلا آج عمرے بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں، لوگوں جہاد بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں، ارے پیری مریدی بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں، اور ہجرت بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں، مقدی مکا دیا، پیر خانے بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں۔ قائدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، احترام کرو، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور جب دفنائی دا سب مننے ہو داخلے ہو، آج پتہ لگا جی ابے اور نکاح قیمت سی ہے، آج کس وقت سے پتہ لگا ہے؟ آج تو نہ پتہ کرنا، آج پتہ لگا جی اماں اور نکاح قیمت سی، اماں اور نکاح ویلیو سے نہیں۔ یاد رکھو جب وہ زندہ ہے تو ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھ کر ان کی خدمت کرو۔ رومی کشمیر فرماتے کہ کپڑا پھٹے، کہتے سبحان اللہ، جب تک یہ سامان آتا میری بات کلوز ہو جائے گی۔ کپڑا پھٹے تو لگے قربان، دل پھٹے کی سینہ، ماں پیو بازو محمد بادشاہ کی مرنا کی جینا، تو میاں صاحب فرماتے ہوئے ٹر گئے یار محبت والے، نالی لے گئے ہاسے، دل نہیں لگنا
उलझाइए के गुलामों, बस एक जुमला देना चाहता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। मेरे काम करने दे, आप नहीं करते करें। एक होता है दुआ कराना और एक होता है दुआ लेना। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, वो दुआ आप कहेंगे करें तो वो कर लेंगे, लेकिन ये कमाल नहीं है। उनसे दुआ लिया करो बाबा, उनसे दुआ लिया करो। और वो कैसे? सोने से पहले जब आप, मैं इसकी पहले मिसाल दे दूं। मौलाना सफीर साहब ब्योर चौक में खड़े थे, उधर से मैं आया तो मैंने ब्रेक लगाई, सलाम किया, फ्रंट सीट का दरवाजा खोला, बैठाया, पूछा हजरत किधर जाना है? इन्होंने कहा जी खड़ोल जाना है। मैंने यहाँ ये क्या नाम है इस महल्ले का, खैरा निकाला। मैंने कहा हजरत बैठे, मैंने इनको यहाँ उतारा, मिसाल दे रहा हूँ। जब ये उतर के चले ना, तो फिर इन्होंने दिल के अंदर या जबान से जो मेरे लिए जुमले बोले होंगे ना, वो मैंने दुआ कराई नहीं है, वो दुआ ली है मैंने। ये मैंने ली है, ये मैंने कराई नहीं। वैसे तो मैं कहूंगा दुआ करेंगे तो करेंगे, लेकिन ये दुआ ली है। अब आप माँ बाप से कहेंगे दुआ करें, वो करेंगे, लेकिन सोने से पहले मेरे नबी ने फरमाया, रोजाना सोने से पहले बूढ़ी माँ के कमरे में जाया कर, बूढ़े बाप के कमरे में जाया कर, उनसे हाल हवाल पूछा कर, उनसे कहा कर जवानी के किस्से सुनाओ, उनसे किस्से सुना कर। और कभी कभी उनसे कहा कर ना, जब दुआ लेनी हो अम्मा जी इजाजत दियो तो तुसाने पैर ना दबाई छोड़ो, अम्मा जी इजाजत देता थोड़े 5-1 मिनट पैर दबासो में, और साढ़े जो कोई माथ ना खड़ा करे है, मैं कराना चाहना है, लेकिन पूछता जरूर कि साढ़े जो कोई थिया जरा सोने तो पहले अब्बे ने कमरे के छी है जी पैर और करो में दवाई छोड़ो थोड़े जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई नहीं मेरे नबी के गुलामों, जब आप ये कहेंगे ना तो माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, और उसने पुत्र नहीं तू कटिया हुआ है ना, तेड़ी कम करना रही है, मैं ठीक ही हाँ। तो जिसने तुझे उठी बाहर निकल सो ना, तो फिर वो बुढ़ा ते बुढ़ी हाथ नहीं शान लगे, वो पूरी चोली चाहिए सन सोने ऐसा इस नाल राजी हो, तू भी राजी हो जा। दुआ लेना जे किसे कहते हैं? दुआ लेना। तो कभी कभी दुआ ले लिया करो माँ बाप से, ले लिया करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़्ज़त समाउल फतर, जो आयत मैंने पढ़ी तर्जुमा सुने बात खत्म। आसमान फटेगा, और इज़ल कवा के मुनकसरत, सितारे गिरेंगे, व इज़ल बिहार फुज्जरत, समुद्र खुश्क हो जाएंगे, व इज़ल कुबूर बुसिरत, कब्रें खोल दी जाएंगी, कब्रें खोल दी जाएंगी। आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उस दिन हर एक जान जान लेगी कि उसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ के आया है। लोगों के आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ के आया है। फरमाया इंसान किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया कि तू अपने करीम रब से मुंह मोड़ रहा है? वही तो करीम रब है जिसने तुझे बड़ा खूबसूरत करके बनाया है और अपनी चाहत से बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। ये इन आयत का तर्जुमा था। जुमला ये है, नमाज पढ़ो वो तुम्हारे पे फर्ज है, रोजे आ रहे रखो वो तुम्हारे पे फर्ज है, इस्तिताअत है तो हज करो वो फर्ज है, इस तरह ज़कात दो अगर साहिब निसाब हो तो वो फर्ज है। ये फराइज है, ये नेकी नहीं है। तू साहब सो क्या भाई आशमी होता, ये फराइज है, ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि आप पड़ोसी के साथ क्या कर रहे हैं, नेकी ये है कि आप बहन भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, नेकी ये है कि आप बहनों के हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बेटियों के हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेकी ये है कि रिश्तेदार बरादरी के हक अदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और नेकी ये है कि कहीं तुम्हारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, इसके बारे में पूछा जाएगा। और अब इसकी कुरान की मिसाल दे रहा हूं, दूसरा सिपारा, लाइसल बिर्रान तो बोलूं ये नेकी नहीं है कि तू चेहरा मशरिकी करी छोड़ दे, मगरिब की करी छोड़ दे, तू आखिर में नेकी करी किंदी। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, फरमाया तू ईमान ला अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, आखिरत पर, नबियों पर, सब पर ईमान ला। या अल्लाह ये तो हो गया ईमान। नेकी क्या है? फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, वो माल जिससे तू मोहब्बत करता है वो खर्च कर अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर,
مسکینوں پر خرچ کر، یہ نیکی ہے۔ رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا امیرو، اللہ نے تمہاری جنت غریب کے ہاتھ میں رکھ دی ہے، اگر لینا چاہتے ہو تو غریب کے ہاتھ سے اپنی جنت کو لے لو، اپنی جنت کو لے لو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں ایک دفعہ دعا کروں گا، اللہ رب العزت مائی صاحبہ کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے، اللہ پاک جملہ پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عطا فرمائے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پھر کامیابی یہی ہے کہ ہم نمازی بھی بن جائیں، ہم تلاوت والے بھی بن جائیں، ہم روزے والے بھی بن جائیں، اور ہم صلہ رحمی والے بھی بن جائیں، جوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اس پورے خاندان کے لیے، کہ سدا بہار دئی اس باغے، کدی خزانہ آوے، عمر فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھوکا پھل کھاوے۔ میں نے کہا، آپ نے سنا، سب سے پہلے سارے دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔